بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے، ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کلام الہی پر عمل کرو، اس کے حرفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیتی ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دکھ کا بھی شکر کریں، یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دوڑ کر ماں کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح ہم بھی مشکل، دکھ، درد اور پریشانی میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، مگر صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب ہوں جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی معافی کس چیز کی؟ اپنے وعدوں سے مکر جانے کی، میرے دل کے ساتھ سالوں کھیلنے کی، زمانے بھر کے سامنے رسوا کرنے کی، جھوٹی محبت کی، اپنی عادت ڈالنے کی، کبھی نہ ختم ہونے والی تکلیف کی، یا پھر بے وجہ چھوڑ جانے کی؟ کس چیز کی معافی؟ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔
اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں، بلکہ وہ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین انسان ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلی جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ راستوں میں نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ 4 چیزیں جو آپ کی ویلیو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1، خود کو ہمیشہ مصروف ظاہر کریں۔ نمبر 2، جواب دینے کی جلدی نہ کیا کریں، لوگوں کو اپنے جواب کا منتظر رکھا کریں۔ نمبر 3، ہمہ وقت دوسروں کے بارے میں مت سوچیے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جو کام کر کے آپ کو خوشی ملے صرف وہ کام کریں۔ اور نمبر 4، محبت مانگنے سے نہیں ملتی، کبھی بھی محبت کی بھیک نہ مانگیں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھیں کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ لوگوں سے ان کے لوگ مت چھینیں، آپ کی جگہ اگر نہیں بنتی تو ہٹ جائیں، لیکن خدا را کسی کو محروم کر کے اس کی جگہ نہ لیں۔